من الأرواح وأخذ الميثاق سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. کس حدیث پہ یہ حدیث کو آئے رواہ الحاکم تو ختم ہو گئی نا بعد رواہ الحاکم سے. حدیث آخر قال عبد الرحمن بن قتادة النصری عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد كذا الكذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جریر و ابن مردوہ ابن ترک منہ. اس حدیث پاک میں ہشام ابن حکیم روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو اعمال ہیں ہم کرتے ہیں یا پہلے یہ فیصلہ ہو چکا؟ حضور پاک نے فرمایا ان اللہ قد اخذ ذریۃ آدم من ظہورہم ثم اشہدہم علی انفسہم. اللہ تبارک و تعالی نے ذریت آدم علیہ السلام کو ان کی پشت سے نکالا، پھر ان کو اپنی ربوبیت پہ گواہ بنایا، اقرار لیا لست بربکم قالوا بلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں جیسے ان کو ذبح لیا اور فرمایا کہ یہ جنت کے ہیں اور یہ جو ہیں یہ جہنم کے ہیں. فأہل الجنت ییسرون لعمل اہل الجنہ. تو جنت والے جو ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ اعمال جنت کی دنیا میں توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو اہل النار ہیں ان کے لیے عمل بھی اہل النار والے ہوتے ہیں. ورنہ ہر چیز کا فیصلہ تو تقدیر میں ہو چکا ہے، لیکن فیصلہ مدار جو ہے وہ دنیا کے عمل پر ہے کہ یہ دنیا اختبار ہے. اس میں اللہ نے انسان کو نہ مجبور محض بنایا ہے نہ اختیار کامل دیا ہے. حدیث آخر رواه جعفر بن زبیر وضعیف عن القاسم النبی امامہ قال قال رسول اللہ لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا رب لما خلطت بينهم فقال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردوہ. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل یمین کو یمین میں لیا اور اہل شمال کو شمال میں لیا،
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اصحاب الیمین، نے کہا لبیک و سعدیک، قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، بالکل آپ اقرار کرتے ہیں۔ قال یا اصحاب الشمال، قالوا لبیک و سعدیک، قال الست بربکم، قالوا بلا، ثم خلط بینہم، سب کو ملا دیا۔ فقال قائل له یا رب لم خلطت بینہم، فقال لهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون، کہ ان کے اعمال تو ہیں لیکن ان سے کم ہیں جو وہ کریں گے، اور یہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ انا كنا عن هذا غافلین۔ ثم ردهم في صلب آدم، پھر اللہ نے وہ ارواح جو تھے صلب آدم علیہ السلام میں لوٹا دیے۔ رواہ ابن مردوی اثر الناخر قال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس بالآلية عن ابي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيات قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن من يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استطاقوا فتكلموا ثم استنطقهم فكلموا أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور جو کچھ اللہ نے قیامت تک ہونا ہے وہ سب لکھا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ صورتیں عطا کریں گے جس صورت میں وہ دنیا میں آئیں گے۔ پھر اللہ ان سے کلام فرمائیں گے اور ان سے عہد و میثاق لیں گے اور وہ سارے اعتراف کریں گے۔ واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں سات آسمانوں اور زمینوں کو تم پہ تمہارے اس معاہدے پہ عہد پہ گواہ کرتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدم، اور حضرت آدم تمہارے ابا کو بھی تمہارے اس عقد کا، اس عہد کا گواہ بناتا ہوں، تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم کیا کرتے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا ولم نعلم بهذا اعلموا انه لا الہ غیری، جان لو کوئی معبود نہیں میرے سوا، ولا رب غیری، اور کوئی رب نہیں میرے سوا، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میری ذات میں صفات میں کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ وَإِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلًا، میں تمہاری طرف پیغمبر بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، لِيُنذِرُوكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، تاکہ یہ عہد و میثاق جو ہے اس کا تازہ کریں، تم کو ڈرائیں۔ وَأَنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، پھر میں کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ قالوا نشهد انك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك ولا اله لنا غيرك، پھر اقرار کریں گے کہ یا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاقروا له يومئذ بالطاعة فأباهم آدم فنظر إليهم، آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا، فرآ فیہم الغنی والفقیر وحسن الصورت ودون ذالک، دیکھا کہ کوئی ان میں غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اس سے کم ہے۔ فقال یا رب لو سویت بین عبادک، اب حضرت آدم عرض کریں گے یا اللہ آپ اپنے بندوں کو سب کو برابر کر دیتے، سب کو غنی کر دیتے یا سب کو فقیر کر دیتے۔ قال انی احببت ان اشکر ولا فیہم الانبیاء، حضرت اللہ پاک فرمائیں گے آدم میری حکمت ہے، کسی کو میں نے غنی بنایا ہے، کسی کو جمیل بنایا ہے تاکہ میرا شکر ادا کریں۔ مثل السرج علیہم النور وخصوا میثاقا آخر من، پھر میں نے دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان پر ایک خاص نور ہے اور روشنی ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عہد لیا۔ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الآیہ، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا۔ وَهُوَ الَّذِي فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا
فطرة الله التي فطر الناس عليها فقال هذا نذير من النذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من أحد الآية رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفسيرهم من رواية أبو جعفر الرازي به وروى عن مجاهد وإكرمة سعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سیاقات توافق هذه الاحادیث. کہتے ہیں ان سب کے بھی یعنی آثار ہیں جو اسی حدیث کے موافق ہیں. اکتفینا بإیراد عن التطویل فی تلک الآثار کلها. ہم سب آثار نقل نہیں کر سکتے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. واللہ المستعان. فهذه الاحادیث دالۃ علی ان اللہ عز وجل استخرج ذریۃ آدم من صلبہ. اب ان تمام احادیث کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. وَمَيَّدَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت والے الگ جہنم والے الگ. وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ هُنَاكَ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان. باقی ان سے گواہی لینا تو یہ روایات جو ہیں موقوف روایات ہیں، مرفوع نہیں ہیں. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحید كما تقدم کہ اللہ نے سب کو دین فطرت میں پیدا کیا ہے. فی حدیث ابی ہریرہ و ایاد بن حمار المجاشعی ومن روایت الحسن البصری الاسد بن سریع وقد فسر الحسن الآیۃ بذلك قال ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. حسن بصری فرماتی ہیں کہ اللہ نے صرف آدم علیہ السلام سے سب اولاد کو نہیں نکالا تو لفظ ہوتے آدم، لیکن قرآن کہتے ہیں من بنی آدم، آدم کی اولاد، آدم کی اولاد. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں من ظہورہم، ان کی پشت سے. یہ نہیں کہا کہ من ظہرہ. تو زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کی آگے نسلیں تھیں ان کی ذریت کو نکالا اور ان کے سامنے یہ باتیں جو ہیں رکھی ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ قَالَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ قَالَ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ثم قال واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اي اوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا والشهادة تارة تكون بالقول. کیونکہ شہادت جو ہے کبھی زبان سے ہوتی ہے جیسے قالوا شهدنا على انفسنا وتارة تكون حالا. بعض اوقات زبان سے نہیں، وہ یعنی وہ اس کا عمل دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اي حالهم، یہ ان کا حال یہ ہے شاہد علیہم بذلك، ان کے کفر پہ دلالت کرنے والا. لا انهم قائلون ذلك وقضى قوله تعالى انه على ذلك لشهيد. كما ان السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال. کبھی سوال زبان سے ہوتا ہے، کبھی اس کی حالت خود بخود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ محتاج ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموه قالوا ومما يدل على ان المراد بهذا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد رفع هذا كما قاله من قال كان كل أحد يذكر تكون حجة عليه فإن قيل فإن قبل إخبار الرسول به كافر في وجوده. والجواب أن المكذبين من المشركين يقلبون بجميع ما جاءهم به من الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار.
بالتوحید ولہذا قالوا ان تقولوا اے اللہ تقولوا یوم القیامہ انا كنا عن هذا التوحید غافلین و تقولوا انما اشرک آباؤنا. اب سمجھیں تو الحمدللہ جو روایات تھیں جو آثار تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، لیکن یہ مسائل جو ہیں یہ اس لیے مشکل ہیں کہ وہ عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں. جب ایک عالم ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے؟ تو اس لیے علماء سلف اور علماء خلف اور علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جو چیز قرآن پاک میں آ جائے یا سرکار دو عالم کے فرمان میں آ جائے بس اس پر آدمی کا ایمان ہو، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ. اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے عقل میں وہ نہیں آ سکتی، ماں برائے عقل. لیکن جیسی عالم برزخ ہے، اب آدمی پر جب موت کی گھڑی آتی ہے اور وہ مومن ہے، صالح ہے، متقی ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو توحید پہ جمے ہوئے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم اپنے فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ آ کے اس کو کہتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، ابشروا بالجنہ، مبارک ہو تیرے لیے، اللہ نے جنت لکھ دی ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو تم چاہو. اب دیکھو آدمی بیٹھا ہے، اس پہ موت آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے ملائکہ کو، ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تو فرشتے نظر نہیں آتے نا، لیکن جس پہ موت حاضر ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر رحمت کے فرشتے ہیں تو دکھا رہے ہیں، اگر عذاب کے فرشتے ہیں تو دکھا رہے ہیں. اسی طرح جیسے دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی آدمی پر جن کا تسلط ہو جائے، چونکہ جن جو ہے نا یہ تسلط کرتے ہیں، چونکہ جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو وہ بھی اثر کرتے ہیں. اور جس آدمی کو جنات نے اپنے سائے میں رکھا ہو، جس پر ان کا قبضہ ہو، وہ تو دیکھ سکتا ہے جنوں کو، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کو جن نظر آتے ہیں باقاعدہ، لیکن باقی کسی کو نظر نہیں آتے. تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا نظام ہے. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے اور مردے کو جب مارا جاتا ہے، جب اس کو فرشتے ایسے ایسے ہتھوڑوں سے اور گرزوں سے مارتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ چیختا ہے، آوازیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا سب سنتے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے، الا الثقلین، انسان اور جن نہیں سنتے، باقی سب سنتے ہیں. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں گھوڑیاں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہو نا جی، پیٹ میں درد ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو قبرستان لے جاؤ، تو اس کو پکڑ کے وہ قبرستان سے گزارے، وہ اپنا وہ درد وہ سنتا ہے نا عذاب، اپنا درد بھی بھول جاتا ہے. تو ہر چیز سنتی ہے، انسان نہیں سنتا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن جو ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر حمام میں جاؤ تو فوراً پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر شیطان شرارت نہیں کر سکتا.
اسی طرح جب میاں بیوی ملنا چاہیں اور کپڑے اتارنے سے قبل ان کو بھی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنبنا الشیطان مما رزقتنا وجنبنا عنہ، وہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان دخل نہیں دے گا، اور اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو وہ جو کچھ کریں اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بی بی عمران بی بی مریم کی والدہ نے جب منت مانی تھی نا، یہی کہا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں اس کو بھی، اس کی آگے اولادوں کو بھی شیطان الرجیم کے حملے سے۔ اس لیے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکا۔ یہ سب سے بڑے مشکلات میرے بھائی جو ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کچھ فکر نہیں کرتی، خاص طور پہ ایام حیض میں ناپاک ہوتی ہیں، ایام نفاس میں ناپاک ہوتی ہیں، یا اپنے میاں سے ملنے کے بعد حالت جنابت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر کپڑوں کا بھی خیال نہیں کرتی۔ یہی موقع ہوتا ہے جا کے جنات اثر کرتے ہیں۔ جنات دو طرف سے تنگ کرتے ہیں، ایک تو اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ وہ کسی خوبصورت لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس نے اس کا بدن دیکھا، وہ بغیر کپڑوں کے کھڑی ہے، حمام سے باہر آ رہی ہے، بغیر کپڑوں کے آ رہی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھی کمرے میں تو کوئی نہیں ہے نا، میں کمرے میں جا کے کپڑے بدل لوں گی، لیکن آ تو بغیر کپڑوں کا۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کر دے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ گھر بنایا، وہاں کچھ درخت تھے، کسی درخت کے نیچے جنات کا ڈیرا تھا، وہیں وہ رہتے تھے، تو ہم نے درخت کٹوا دیے، ہل چلا دی، وہ جن دشمن ہو گئے کہ ہمیں اس نے بے گھر کر دیا، ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ اب وہ پریشان کرتے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، بڑی ہی۔ اور پھر اگر مسلمان یا مومن جن ہو وہ تو ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر کافر اور شیطان ہو وہ تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے اپنے علاقے میں مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور ان کا ہی وہاں خطاب تھا، تقریر تھی، تو وہاں گئے تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے وہاں آ کے اپنی بات سنائی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں قریب میں ہم نے ایک جگہ خریدی ہے، ایک قلعہ زمین خریدی مدرسے بنانے کے لیے، اور اہل خیر نے مدد بھی کی، ہم نے 5-6 کمرے بھی بنا لیے ہیں، طلباء بھی آ گئے، تدریس بھی شروع ہو گئی، ابھی ہم نے تحفیظ قرآن کا مدرسہ بنایا ہے، قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ناظرہ بھی اور حفظ کراتے ہیں، لیکن ہم مصیبت میں آئے ہوئے۔ اور تمہیں کیا بات ہے کہ حضرت کیا ہے، رات کو آتے ہیں جن خود طلباء کی چارپائیاں اٹھا کے کہیں 2 ایکڑ دور، کہیں 4 ایکڑ دور وہاں جا کے رکھاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں بیچارے نیند سے، ہم کدھر آ گئے بھائی، مدرسہ تو ادھر ہے، ہم تو ادھر سوئے تھے۔ کبھی ان کو جا کے چھت پہ پہنچا دیتے ہیں، کبھی ان کو چھت پہ لٹا کے چارپائی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں، خدا کر کے ہم نے مدرسہ بنایا، غریب لوگ ہیں، چندہ کر کے اب ہم کہاں جائیں؟ ہم بڑے بڑے عاملوں کو لے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک عامل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا اپنے جنات میں اتنا اس کا کنٹرول ہے کہ جس جگہ آ جائے نا تو جن بھاگ جاتے ہیں۔ ہم گئے، اس کو منت کی، لے آئے، اور نے کہا جی بات ٹھیک ہے کہ میں تو اس کا باقاعدہ معاوضہ لیتا ہوں، میں مفت کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں تو خود تنخواہ نہیں ملتی، بستی والوں سے روٹیاں اکٹھی کر کے کھاتے ہیں، لیکن جو کہو گے دے گے بھائی۔ وہ کہنے لگے جی اس کو ہم لے آئے، عشاء کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب مجھے وہ دکھائیں کہاں کمرے دکھائے، وہ درمیان میں بیٹھ کے اس نے اپنا حساب کھینچا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، اور ہم کچھ گھر چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو مولوی صاحب سے 2 میل دور پڑے ہوئے ہیں،
وہاں سے اٹھایا تو اس کے کپڑے سارے مٹی میں، اور میں کیا کہتے جی یہ جن بڑے خطرناک، میری ماننا تو ماننا، مجھے مارا ہے بدبختوں نے، اٹھا کے یہاں پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ خبردار اگر مدرسے کی طرف گیا ہم تیری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھئی مجھے چھٹی، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے تم وہیں آ جانا، میرے گاؤں میں مدرسے میں آ جانا انشاءاللہ، اللہ رحمت کرے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمل ہوتا تھا، وہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے نام، من محمد رسول اللہ الی ملئ من الجن، وہ مل بھی جاتا ہے حدیثوں میں۔ تو والد صاحب تو بس ہمیشہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو تھا نا جی، وہ تعویذ کی شکل میں لکھ کے دے دیتے کہ بھئی یہ جا کے جہاں جہاں کمرے ہیں گھر اس میں لگا دو بس، اور اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آ کر ہر کونے میں جیسے والد صاحب نے فرمایا تھا وہ لگا دیے، اور رات کو جس پر جنات کا اثر تھا اسے کہو جن آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جن آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آج تو کوئی بہت بڑا بزرگ بھی آ رہا ہے۔ اس نے آ کے خط پڑھا اور اس نے سب کو کہا کہ ھذا کتاب رسول اللہ، یہ حضور پاک کا خط مبارک ہے، نکلو یہاں سے سارے اور آئندہ کبھی ادھر نہیں آنا۔ وہ کہتے ہیں سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دو نے کہا کہ ہم نہیں نکلتے، انہوں نے کہا اچھا ان کو پکڑو، ان کو زنجیریں ڈالو، قید کر کے لے چلو، یہ حضور کے خط کی نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو ٹھیک کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ دن آج کے دن ہمارے مدرسے میں تو کوئی جن نہیں آیا، وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا، سارے ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو خط ہے حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ والے دعا بھی کرتے ہیں، کچھ وہ برکت بھی ہوتی ہے، تو ساری چیزیں جب مل جاتی تو جن ہیں، نظر بھی آتے ہیں۔ اور اگر یہ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی کے گھر میں بڑی خوبصورت شہزادی بیوی، اس کو چھوڑ کے حرام کاری کے لیے جائے گا بری عورتوں کے پاس، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، جب غلط عورت سے وہ مجامعت کرتا ہے شیطان بھی اپنے اعضاء اس میں شامل کر دیتا ہے، اس کو وہاں لذت ملتی ہے۔ گھر والی بیچاری نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، یہاں تو شیطان نہیں اثر کرے گا۔ تو یہ وجوہات ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اب جن موجود ہے ہم نے نہیں دیکھے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی اس کا انکار کر دیں۔ اب آپ پھول توڑتے ہیں گلاب کا، گلاب کی خوشبو ہے، خوشبو دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ لیکن انکار کر دیں کہ خوشبو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا میرے مدنی پاک نے بیان فرما دی، آمنا باللہ و بکتابہ و برسلہ، بس یہ ضروری نہیں کہ ہمیں سمجھ آئے جی اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا، اس کو جہنمی، اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے عمل کرے، اس نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، اس نے تیری مخلوق کو تو نہیں پکڑا نا، اس کی مخلوق ہے، مملوک ہے، عبید ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ چاہتے ہیں دن نکالتے ہیں، رات نکالتے، کہتے نہیں جی آج رات نہ نکالو، یہ وہ بات ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ اب اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دین فطرت پہ پیدا کیا، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ آگے چل کے جنتی کا کام کرے گا یا جہنمی بنے گا، اللہ جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو جہنم کے لیے لکھ دیا، وہ جانتے ہیں کہ یہ جہنم کا حقدار ہے، کہ اس نے اعمال کرنے ہی جانے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کے عمل کو دیکھو کہ اعمال جنت والے کر رہا ہے تو جنتی ہے، اور اعمال جہنم والے کر رہا ہے تو جہنمی ہے۔ باقی اللہ کی تقدیر پھر بھی غالب ہے کہ کبھی نیک آدمی بھی آخری وقت میں گمراہ ہو جاتا ہے اور موت کفر پہ آتی ہے،
اور کبھی برا آدمی بھی آخر وقت میں توبہ کر کے صالح بن جاتا ہے، اس کی موت ایمان پہ آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تقدیر ہے کہ جو فیصلہ کیا وہ ہر حال میں غالب آئے گا۔ لیکن ابھی سمجھنے بیٹھو کہ جی وہ ان کی پشت سے کیسے نکالے تھے اور ان کی پشت سے کتنے نکلے تھے، تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بعد ماں سوائے اس کے اللہ کہتی ہے ہم نکالا، ہم نے عہد لیا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ جیسے چاہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک چھوٹی سی آنکھ ہے، کتنا اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ رکاوٹ نہ ہو تو آسمانوں پہ پہنچ جائے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اللہ فرمائے دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کا، تو اگر آسمان نظر نہ آئے تو اللہ کیسے فرمائے کہ دیکھتے نہیں؟ معنی یہ ہے کہ اگر رکاوٹ نہ ہو، اگر درمیان میں معنی نہ ہو تو انسان کی آنکھ اتنی دور تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی پتلی ہے، اس میں ایک پانی کا قطرہ ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح کان کے نظام پہ غور کریں، آنکھوں کے نظام پہ غور کریں، اسی طرح تخلیق انسان پہ غور کریں کہ بچہ کیسے رحم مادر میں بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کے مسلمان ہوں۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے گائنی کا، یعنی وہ عالمی ڈاکٹر ہے، پوری دنیا میں اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں میڈیکل کالجوں کے اندر۔ اس نے کہا کہ جب میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ رحم میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس کا ہیکل بنتا ہے، پھر اس میں گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مولوی صاحب ایک تکلیف کریں کہ جتنی قرآن میں تخلیق آدم کے بارے میں آیات ہیں، تخلیق انسان کے بارے میں آیات ہیں، وہ ساری اکٹھی کر کے انگلش کے اندر مجھے سمجھائیں، اور نے ساری اکٹھی کی۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور پاک جو ہیں وہ مکہ شریف میں کوئی بہت بڑا میڈیکل کالج تھا اور حضور بڑے ڈاکٹر تھے، کیونکہ یہ تو باریک چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہوا، تو آپ تو نبی الامی تھے، آپ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، اور نہ اس ملک میں کوئی پڑھا ہوا تھا، منہم امیون، کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سچا نبی ہے، کہ جب آدمی نے میڈیکل کی کتابیں پڑھی نہیں، وہاں میڈیکل نہیں، پریکٹیکل نہیں کیا، اور اس نے یہ باتیں بتلانے کہ اللہ نے اس کو بتلائی، اور ایک کلمہ پڑھ لی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں موٹی بات کہ عالم برزخ ہے، اس کے اندر قبر ہے، عذاب قبر ہے، نعیم قبر ہے، سوال جواب ہے، آمنا باللہ کہ حضور نے فرمایا ہے۔ اب ہم کہیں جی کیسے ہے کہ اچھا بعض قبریں ایسی ہیں کہ 10 سال کے بعد کھولو تو مردہ اندر سلامت رکھا ہوا ہے، بعض ایسی ہیں کہ 2 دن کے بعد کھولو تو ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور چونکہ یہ عالم غیب ہے اس لیے اللہ نے ہم سے چھپا دیا۔ غیب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے جو ہم سے غیب ہے، اللہ سے تو غیب کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے بس ایک اس بات پہ انشاءاللہ قائم رہو گے تو اللہ گمراہی سے بچائے کہ جو قرآن میں ہے آمنا باللہ، جو حضور نے فرمایا ہے آمنا باللہ، جو عام لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کا قرآن سنت کے مطابق ہیں، آمنا باللہ ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ واللہ اعلم۔